ناول جذبوں کی تجارت، رائٹر عاسمہ سعید، ایپیسوڈ نمبر 54۔ جہانگیر سنجرانی کا لہجہ ہر تاثر سے پاک تھا۔ وہ بہت ہی تکلیف اور اذیت سے یہ بات کر رہے تھے، اور یہ تکلیف اور اذیت ان کے چہرے پر واضح تھی۔ کریم تو ایک دم شاکڈ ہو گیا تھا۔ وہ یہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ اگر اس کی سوچ یہاں تک جا سکتی ہے تو پھر وہ تو اس کے ڈیڈ ہیں، جہانگیر سنجرانی ہیں، تو کیا وہ حارب کی یہ ساری حرکتیں سن کر یہ اسٹیپ لینے کا کیوں نہیں سوچ سکتے؟ جہانگیر سنجرانی کی بات سن کر تنزیلہ بیگم ساکت ہو گئی تھی، اور کریم جا کر سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ ڈیڈ، آپ کو معلوم تھا؟ کب معلوم ہوا آپ کو یہ؟ کریم کی بات پر جہانگیر سنجرانی بالکل سیدھے ہو کر بیٹھے تھے۔ مجھے صبح ہی پتہ چلا، تم نے تو شاید آج یہ سب کچھ معلوم کیا، لیکن میں نے کل رات کو ہی معلوم کروا لیا تھا۔ حارب کے اتنے قتل کرنا، مجھے تب بھی شک ہوا تھا کہ میرا خون کسی کو مار نہیں سکتا، اور میں نے تبھی ڈی این اے کروانے کے لیے کہہ دیا تھا، اور صبح ہی مجھے رپورٹس واٹس ایپ پر ملی اور مجھے پتہ چلا کہ حارب میرا بیٹا نہیں ہے۔ جہانگیر سنجرانی کی بات پر اسٹڈی روم میں بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ نگین بیگم اتنی بڑی گیم کھیل سکتی ہیں۔ اگر حارب جہانگیر سنجرانی کا بیٹا نہیں تھا تو نگین بیگم پریگننٹ تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ نگین بیگم جہانگیر سنجرانی کے نکاح میں رہ کر کسی اور کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیے ہوئے تھی۔ کیا یہ بچہ جہانگیر سنجرانی کا تھا یا کسی اور کا تھا؟ سب کے ذہن میں یہی سوال چل رہا تھا، سب کے ذہنوں میں یہ سوال چل رہے تھے، جب اچانک ہی جہانگیر سنجرانی کے موبائل پر بیل ہوئی۔ جہانگیر سنجرانی نے پہلے ہی نارمل انداز میں موبائل کی طرف دیکھا، لیکن اچانک ہی ان کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے، اور کریم فوراً اٹھ کر موبائل کے پاس آیا تھا، اور وہاں پر حارب کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ حارب کا وہ نمبر جو ہمیشہ اپنی فیملی کے لیے استعمال کرتا تھا، وہ جگمگا رہا تھا۔ کریم نے اپنے ڈیڈ کی طرف دیکھا۔ جہانگیر سنجرانی نے کریم کو آنکھوں کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا، اور پھر کال اٹھا کر اس کو اسپیکر پر ڈالا۔ ہیلو ڈیڈ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور اریبہ کو بھی آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کی آخری رسومات ادا کر دی ہوں گی۔ بہرحال میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، امید کرتا ہوں کہ آپ بھی بحث نہیں کرنا چاہتے ہوں گے۔ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، بہت سی باتیں کرنی ہیں، اور میں آپ کو ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں۔ اگر آپ ملنا چاہیں تو مجھے اس ایڈریس پر مل سکتے ہیں۔ کال صرف اتنی ہی چلی تھی، اور ساتھ ہی کال بند ہو گئی تھی۔ جہانگیر سنجرانی کو تو ہیلو کہنے کا بھی موقع نہیں ملا تھا، اور کال بند ہوتے ہی انہیں میسج موصول ہو گیا تھا جس پر ایڈریس لکھا تھا، اور جہانگیر سنجرانی سب کی شکلوں کی طرف حیرت سے دیکھا تھا۔ ڈیڈ، آپ پریشان نہ ہو، وہ کال نہیں تھا، وہ ریکارڈنگ لائن تھی جو آپ کو سنائی گئی تھی حارب کی آواز میں۔ وہ ایجنسی میں کام کرتا رہا ہے، یہ سب اسے آتا ہے۔ بہرحال آپ اکیلے نہیں جائیں گے، میں انتظامات کرتا ہوں۔ ہمیں حارب کو اسی وقت پکڑنا ہے، اور ہمیں پورا انتظام کر کے جانا ہوگا، اسی لیے میں پہلے ایس ایچ او صاحب سے رابطہ کرتا ہوں، اور پھر ہم اس کی بتائی ہوئی جگہ پر جائیں گے۔ اور ہاں ممی جی اور امسل، آپ کسی سے بات نہیں کرو گے، گھر میں کسی کو نہیں بتاؤ گے کہ ہم حارب سے ملنے جا رہے ہیں، اوکے؟ کریم نے بات کرتے ہوئے امسل کی طرف دیکھا تھا، جس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ جہانگیر سنجرانی سوچ میں پڑ گئے تھے کہ آخر حارب کیا بات کرنے والا ہے۔ انہوں نے سامنے ٹیبل پر رکھے ہوئے رپورٹ کو دیکھا، اور پھر اس کو رپورٹ کو اٹھاتے ہوئے اپنے ڈرا میں رکھ دی تھی۔ حارب نے جہانگیر سنجرانی کو رات 9 بجے شہر سے بہت دور پہاڑوں سے کچھ فاصلے پر ایک بنے ہوئے گھر کا ایڈریس دیا تھا، جہاں جہانگیر سنجرانی نے حارب سے ملنے کے لیے جانا تھا۔ رات کے 7 بج رہے تھے جب جہانگیر سنجرانی، کریم اور رضا کے ساتھ اس گھر کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ رضا نے جہانگیر سنجرانی کو ان کی حفاظت کے ساتھ انہیں ایک پسٹل اور ان کے کوٹ کے اندر مائک لگا دیا تھا، جس کی آواز باہر کھڑی پولیس اور کریم سن سکتے تھے۔ کچھ دیر میں وہ تینوں اور باقی پولیس والے اس گھر کے ارد گرد جمع تھے۔ سبھی سول کپڑوں میں تھے، کسی نے بھی پولیس کا لباس نہیں پہنا تھا، کسی نے بھی پولیس کی گاڑی نہیں لی تھی، لیکن سبھی کے پاس اسلحہ تھا، سبھی اپنی تیاریوں سے آئے تھے۔ گاڑیوں کا کچھ فاصلے پر روک دیا گیا تھا، اور گھر کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے لیا گیا تھا۔ جہانگیر سنجرانی نے کریم کی طرف دیکھا، اور پھر رضا کی طرف، اور کریم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کریم، اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو اب گھر کے بڑے تم ہو، تم نے سب کا خیال رکھنا ہے، اور اپنی بہن حورین کا بھی خیال رکھنا ہے۔ جہانگیر سنجرانی کی آواز کپ کپا رہی تھی، لیکن ان کا لہجہ بہت مضبوط تھا۔ ڈیڈ، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم ہیں یہاں پر، اور آپ واپس آئیں گے۔ کریم کی بات پر جہانگیر سنجرانی نے مسکراتے ہوئے جسے گاڑی سے باہر نکلے تھے، سبھی الرٹ ہو گئے تھے۔ کریم اپنے باپ کی پشت کو دیکھ رہا تھا جو اس گھر کی طرف جا رہے تھے۔ کریم اور رضا کی گاڑی کا اور اس کے گھر کے درمیان تقریباً 5 منٹ کا فاصلہ تھا پیدل کا۔ جہانگیر سنجرانی نے چھوٹے قدم اٹھاتے اس گھر کی طرف جا رہے تھے، جو دیکھنے میں ایک لکڑی کی کاٹیج نما لگ رہا تھا۔ جہانگیر سنجرانی جیسے اس گھر کے پاس پہنچے، انہوں نے ارد گرد دیکھا، کوئی بیل نہیں لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے جیسے ہی گھر کا دروازہ بجانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، دروازے پر دستک دی، انہیں حیرت ہوئی۔ دیکھنے میں وہ لکڑی کا لگ رہا تھا، لیکن وہ سخت ہاتھ کا گھر بنا ہوا تھا۔ ان لوگوں کی نظروں کو دھوکہ دینے کے لیے اس کو اس ترتیب سے بنایا گیا تھا۔ دستک دینے کے کچھ سیکنڈ بعد ہی دروازہ آٹومیٹکلی کھل گیا تھا، اور جہانگیر سنجرانی ایسے گھر کو دیکھ کر ان کے چہرے پر حیرت آئی تھی۔ بہرحال انہیں اندر جانا تھا، اور انہوں نے اپنے قدم اندر کی طرف، آگے کی طرف بڑھائے تھے، اور وہیں دور گاڑی میں بیٹھے رضا اور کریم نے حیرت سے ایک دوسرے کو طرف دیکھا۔ وہ بھی حارب کی اتنی چالاکیوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے کہ آخر اس کا دماغ چلتا کیسے ہے۔ جہانگیر سنجرانی اندر چلے گئے تھے۔ کمرے میں بالکل اندھیرا تھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ وہی اندھیرا کمرہ تھا جہاں پر حارب ہمیشہ ایک ٹیبل اور ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے لیپ ٹاپ رکھے ہوئے اپنے کیمروں سے تمام کارروائی دیکھتا تھا۔
لیکن آج اس ٹیبل کے پاس ایک اور کرسی موجود تھی اور وہ کرسی یقیناً جہانگیر سنجرانی کے لیے رکھی گئی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا لیکن ٹیبل کے اوپر ایک چھوٹا سا بلب تھا جو صرف اسی ٹیبل کو اور 2 کرسی کو ہی روشن کر رہا تھا۔ ڈیڈ کھڑے کیوں ہیں؟ بیٹھے نا آپ اپنے بیٹے کے گھر آئیں اور آپ اس طرح کھڑے رہیں گے تو مجھے برا لگے گا۔ کمرے میں آواز گونجی تھی اور جہانگیر سنجرانی نے اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھا تھا لیکن اسے حارب کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ بہرحال انہوں نے قدم آگے بڑھائے تھے، کرسی پر جا کر بیٹھ گئے تھے۔ حارب اپنی تسلی کے لیے ابھی سامنے نہیں آیا تھا کہ کہیں جہانگیر سنجرانی اس کی ایجنسی کے لوگوں کو تو لے کر نہیں آیا تھا۔ باہر کے اندھیرے میں بھی اس نے دور دور تک دیکھ لیا تھا، وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ ایسے جو صاحب اور کریم نے گاڑیوں کو ہی اتنے فاصلے پر کھڑا کروایا تھا تاکہ حارب کو لگے کہ جہانگیر سنجرانی اکیلے آئے ہیں۔ کچھ منٹ کی تاخیر کے بعد حارب اندھیرے سے نکلتا ہوا اس روشن کرسی کے پاس آیا تھا۔ جہانگیر سنجرانی نے حارب کے چہرے کی طرف دیکھا اور حارب کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ جہانگیر سنجرانی نے حارب کی طرف دیکھے بنا کوئی رسپانس بھی نہیں دیا تھا۔ کیا ہوا ڈیڈ، آپ اپنے بیٹے کو اتنے عرصے کے بعد دیکھ کر خوش نہیں ہوئے تھے؟ ویسے تو آپ بہت خوش ہوتے تھے جب میں گھر آتا تھا اور آپ مجھ سے گلا کرتے تھے، شکوہ کرتے تھے کہ میں اپنے کام میں اتنا مصروف ہوتا ہوں، اور اب آپ ہیں کہ آپ مجھے دیکھ کر خوشی نہیں ہو رہے، کیا وجہ ہے؟ حارب کو جہانگیر سنجرانی کے چہرے کے تاثرات نارمل نہیں لگے تھے۔ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا، مجھے یہ بتاؤ۔ آخرکار جہانگیر سنجرانی نے اپنے چپ کا روزہ توڑا تھا۔ مطلب سیدھے مطلب کی بات، آپ اتنے مطلبی تو نہ تھے، حارب کہتا ہوا کرسی کی پشت پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ایک ہی جگہ پر کھڑا تھا۔ تمہارے جیسے مطلبی لوگوں کے ساتھ مطلب کی بات کی جا سکتی ہے؟ حارب تمہیں ذرا شرم نہیں آئی کہ تم نے اپنی بیوی کو مار دیا جس کے باپ کو پہلے ہی تم مار چکے تھے، اور اس بیچاری پر تمہیں ترس نہیں آیا، اس کو قید میں رکھا، تم نے اسے اذیت دی، اسے بیچاری کا کیا حال کر دیا، اور تمہیں اتنی شرم نہیں آئی کہ تم نے اس کی ڈیڈ باڈی کو اپنے پاس رکھا، اس کی توہین کی تمہیں خدا کا خوف ہے؟ جہانگیر سنجرانی تو جیسے اپنا ضبط کھو بیٹھے تھے۔ اور وہیں حارب کا کہا بلند ہوا تھا، یعنی کہ ڈیڈ آپ کو سب کچھ پتہ چل گیا نا؟ ویری نائس، یہ کریم بنا بہت ہوشیار ہے، یہ کوئی بھی بات چھپی نہیں رہنے دیتا۔ میں نے لاکھ کوشش کی تھی کہ اس کا نام و نشان مٹا دوں، لیکن پتہ نہیں کس ڈھیٹ ہڈی کا بنا ہے، ہر بار بچ جاتا تھا۔ لیکن خیر، اگر آپ کو پتہ چل گیا تو آپ اپنے بیٹے کو شاباشی تو نہیں دیں گے؟ اور رہی بات خوف کی، خوف خدا کی، تو آپ کو تو خوف خدا نہیں آیا کہ جب آپ نے اپنے سگے بیٹے کو دنیا کے سامنے ایک اڈاپٹڈ بیٹا شو کیا؟ آپ نے میری ماں پر ظلم کیا اور اسے گھر سے نکال دیا صرف اس کریم کی وجہ سے؟ میری ماں پر اتنے تشدد کیے صرف اس کریم کی وجہ سے؟ اور مجھے 30 سال تک آپ نے دنیا کے سامنے اپنے منہ بولا بیٹا مانا جو میں ڈیزرو بھی نہیں کرتا تھا۔ میرا حق مجھ سے چھینا، میری پہچان مجھ سے چھینی، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ کی ان سب حرکتوں پر آپ کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالوں گا؟ نہیں جہانگیر سنجرانی صاحب، اوہ سوری، مطلب ڈیڈ، میں ایسا نہیں ہوں، میں حساب کتاب لینے میں بہت مہارت رکھتا ہوں اور میرا حساب کتاب بہت پکا ہے۔ میرا حساب کتاب جیسا کرو گے ویسا بھرو گے ہے۔ آپ نے جو کچھ کیا میرے ساتھ کیا، میری ماں کے ساتھ کیا، تو آپ لوگوں کے ساتھ جو ہوا وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے میری پہچان دنیا والوں سے چھپا کر میرے ساتھ کتنا ظلم کیا؟ میں آپ کا بیٹا تھا، آپ کا سگا بیٹا، اور آپ نے دنیا والوں کے سامنے مجھے ایک چیریٹی بنا کے رکھ دیا کہ ایک ہمدردی میں آپ نے بچے کو اڈاپٹ کیا ہے۔ آپ نے کیوں مجھ سے یہ حقیقت چھپائی؟ وہ تو میری ماں تھی جس نے مجھے یہ ساری حقیقت بتائی، اور جب میں اسکول میں داخل ہوا تو وہ تب سے مجھے سب بتاتی تھی، لیکن مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہیں۔ پہلے میں ان کو جھوٹا ثابت کرتا رہا، لیکن جیسے انہوں نے ساری حقیقت بتائی، یہ سارا کچھ بتایا، اور پھر میں نے جب آپ کے رویے اور گھر والوں کے رویے کو دیکھا تو پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ ہاں، میری ماں بالکل ٹھیک تھی، کیونکہ میری ماں سے جس طریقے کا رویہ سنجرانی ہاؤس میں رکھا جاتا تھا وہ مجھے یہ سمجھانے کے لیے کافی تھا کہ آپ نے میری پیدائش سے پہلے اور میری ماں کو چھوڑنے سے پہلے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ اور میں نے تبھی سوچ لیا تھا کہ میں اپنی ماں کے اور اپنے ساتھ ہوئی ایک ناانصافی کا حساب لوں گا، اور دیکھیں میں نے ناانصافی کا حساب لے لیا اور اب لیتا رہوں گا۔ میرا بدلہ ابھی پورا نہیں ہوا، میرا بدلہ تب پورا ہوگا جب آپ خالی ہاتھ رہ جائیں گے اور سنجرانی ہاؤس ایک قبرستان کی شکل اختیار کر لے گا۔ یہاں پر آپ کو بلا کر بتانے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرے، میں آپ کا وہ بیٹا ہوں جو آپ کی آنکھوں کے سامنے رہ کر آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اس لیے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں، اور نہ ہی میرے سے اب کوئی معافی تلافی کیجیے گا، کیونکہ میں اپنی سوچ سے اور اپنے ارادے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ حارب نے اپنی بات جیسے ختم کی، جہانگیر سنجرانی غصے سے ایک دم اٹھے اور ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے حارب کی طرف دیکھا۔ بند کر اپنی بکواس، تم ایک خونی ہو، سمجھے حارب؟ تم ایک خونی ہو، میں ہی پاگل تھا جو تمہیں اڈاپٹ کیا اور تمہیں گود لیا اپنا بیٹا سمجھ کے۔ مجھے تو دکھ ہوتا ہے اور تمہیں دیکھ کر گھن آتی ہے کہ تم نے اتنے لوگوں کا قتل کیا اور اب تم مجھے اپنا باپ سمجھ رہی ہو۔ میری تم پر مہربانی ہے کہ میں نے تمہیں اتنا سال اپنا بیٹا سمجھا، لیکن اب افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ تم میرے بیٹے نہیں ہو، کیونکہ میرا بیٹا کبھی خونی ہو ہی نہیں سکتا۔ جہانگیر سنجرانی کی بات پر حارب کا کہا گونجا تھا۔ نائس ڈیڈ، آپ بھی نا بہت اچھا بولے تھے۔ میں چاہے خونی ہوں، زانی ہوں، شرابی ہوں، لیکن ہوں تو آپ ہی کا خون نا، آپ کا ہی بیٹا ہوں، یہ تو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ حارب کی بات پر جہانگیر سنجرانی کا دماغ گھوما تھا، ان کی دماغ کی رگیں پھول گئی تھی۔
کہ تم اپنی ماں سے جا کر پوچھنا کہ تم کس کے خون ہو اور کس کی تم ناجائز اولاد ہو. جس ماں کا تم اتنا بھرم بھرتے ہو، اتنا مان ہے تمہیں اس پر، اس سے جا کے پوچھنا کہ وہ کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی تھی اور تم پیدا ہوئے تھے. جہانگیر سنجرانی نے اپنی پاکٹ سے وہ ڈی این اے رپورٹ نکالی تھی اور حارب کے منہ پر ماری تھی، جو گر کر چیئر پر گری تھی. حارب ایک دم چونکا تھا اور اس نے جہانگیر سنجرانی کے چہرے کی طرف دیکھا. وہ اتنے عرصے میں یہ تو جانتا تھا کہ جہانگیر سنجرانی بغیر ثبوتوں کی کوئی بات نہیں کرتے تھے. اس نے فوراً ہی وہ لفافہ اٹھایا تو اس میں سے ڈی این اے رپورٹ تھی، اور ڈی این اے رپورٹ کو دیکھتے ہی حارب کے پاؤں تلے سے زمین نکلی تھی. کیا وہ سنجرانی خاندان کا خون نہیں تھا؟ یہ کیسی حقیقت تھی؟ یہ کیسا سچ تھا اور کس موقع پر اسے ملا تھا جو حارب کے سر سے آسمان اور زمین سے پاؤں سے زمین کھینچ گیا تھا؟ تم نگین بیگم کے ہاتھ کی کٹھ پتلی ہو. اللہ تعالیٰ نے شاید تمہیں میری گود میں ڈال دیا تھا کہ میں تمہاری تربیت اچھی کر سکوں، اور میں نے بہت کوشش کی تھی، لیکن تم آخر اپنی ماں کی طرح نکلے نا. اپنی ماں کے سائے میں پلے بڑھے اور تم نے وہ راستہ چن لیا جو تمہاری ماں چاہتی تھی. تم نے اگر دل دماغ سے سوچا ہوتا اور نگین بیگم کی پہلی ملاقات پر ہی مجھے آ کر بتایا ہوتا تو شاید میں تمہیں حقیقت سے آگاہ کر دیتا کہ جو تم سمجھ رہے ہو وہ حقیقت نہیں ہے، اور جو تم سمجھتے ہو کہ تمہاری ماں پر تشدد کیا گیا تھا تو وہ سب جھوٹ تھا. وہ سارا تشدد کریم پر کیا گیا تھا اور کریم کو بھوکے کتوں کے آگے ڈال دیا گیا تھا. اگر میں وہاں پر نہ پہنچتا تو شاید آج وہ زندہ بھی نہ ہوتا. اور اسی موقع پر میں نے تمہاری ماں کو طلاق دی تھی، اور وہ جتنے سال میرے نکاح میں رہی تھی میں نے اس پر ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات کبھی تلخ کلامیں بھی نہیں کی تھی. لیکن وہ عورت ایسی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ پیار محبت سے بات کی جائے، اس سے عزت سے بات کی جائے. دیکھو اس نے تمہیں کیا سے کیا بنا دیا. تم ایک اچھے خاصے انسان تھے، تم لوگوں کی عزت کرنا جانتے تھے، تم ہر ایک سے پیار سے بات کرتے تھے، اور اس نے تمہیں اپنے جیسا حیوان اور بے حس بنا دیا اور تم بن بھی گئے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ راستہ برائی کی طرف جاتا ہے. تم نے کتنے لوگوں کا قتل کیا، اپنی ایجنسی کے ساتھ غداری کی، کریم کا ایکسیڈنٹ کروایا یا امسل کو گمشدہ کر دیا، لیکن تمہارے ہاتھ میں کیا آیا؟ تمہیں تو یہ سچ بھی نہیں معلوم کہ آخر تم اولاد کس کی ہو. مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے حارب کے سارا خسارہ تمہارے ہاتھوں میں ہے. تم نے جس ماں کے آگے اپنے رسموں کی تجارت کی تھی اس نے تمہارے ہاتھوں میں خسارہ دیا، تمہارے ہاتھوں میں نقصان دیا. اور جیت کس کی ہوئی؟ اس عورت کی جو ہمیشہ سے خون کی ہولی کھیلتی رہی اور ہمیشہ رشتوں سے کھیلتی رہی. وہ اپنی اولاد کے مرنے پر بھی جشن منانے والی عورت ہے، اور اس نے تمہیں بھی اپنے اشاروں پر چلایا اور تم چل گئے. تم کچے دماغ کے تھے. تمہارے سامنے دو راستے تھے، ایک وہ جو تمہیں سیدھے راستے پر لے کر جاتا اور ایک وہ جو تمہیں نگین بیگم دکھا رہی تھی. تم نے نگین بیگم کا راستہ چنا. تم کم سے کم آ کر بات تو کرتے. حارب تم میرے بیٹے نہیں تھے لیکن میں نے تمہیں اپنا بیٹا سمجھا تھا. تم پہ اپنی پیار اپنی شفقت نچھاور کی تھی، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے میرے ہر دل عزیز جان سے عزیز لوگوں کو مار دیا. تمہیں مارتے ہوئے ذرا رحم نہیں آیا حارب، ذرا تکلیف نہیں ہوئی. تم اتنے بے حس تو نہیں تھے حارب. کوئی کتنا ظالم ہی کیوں نہ ہو لیکن کسی کو بے وجہ مارتے اس کے ہاتھ لازمی کانپتے ہیں. تمہارے ہاتھ کیوں نہیں کانپے؟ اس بیچاری لڑکی کو مارتے، وہ تو تم سے محبت کرتی تھی حارب. اس کا کیا قصور تھا؟ وہ تو بہت ہی معصوم گڑیا تھی، جس کو جس طرف موڑ لیتے وہ مڑ جاتی. شاید وہ تمہاری محبت میں تمہارے گناہ بھی بخش دیتی، اس کے باپ کا قتل بھی تمہیں معاف کر دیتی. وہ چیختی چلاتی لیکن تمہاری آغوش میں آ کر وہ سکون حاصل کر لیتی. لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے اسے بھی مار دیا. میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی معاف نہیں کروں گا. جہانگیر سنجرانی بول رہے تھے اور حارب پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے. یہ کیا حقیقت تھی؟ یہ کیا سچ تھا؟ اس نے وہ کاغذ اپنی مٹھی میں غصے سے دبوچا تھا اور جہانگیر سنجرانی کی طرف دیکھا تھا. آپ مجھے ایسے گمراہ نہیں کر سکتے، آپ بہت شاطر آدمی ہیں. میں جانتا ہوں اب آپ مجھے یہ جھوٹی رپورٹ دکھا کر آپ مجھے سمجھتے ہیں کہ مجھے گمراہ کر لیں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. حارب کی باتوں پر جہانگیر سنجرانی کے چہرے پر تنزیہ مسکراہٹ در آئی تھی. اس نے حارب کے چہرے کی طرف دیکھا جو غصے سے لال ہو رہا تھا. میں کوئی گیم نہیں کھیل رہا، میں کوئی پلان نہیں کر رہا تمہارے ساتھ. یہ سب تمہاری ماں کے کام ہے. میری تم سے صرف آخری یہی درخواست ہے کہ حارب تم اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دو، اپنے سارے گناہ تسلیم کر لو. اور جب تم سارے گناہ تسلیم کر لو گے تو تم اپنی ماں سے بھی پوچھ لینا، اور مجھے یقین ہے کہ تمہاری ماں تمہیں سچ بتا ہی دے گی جب تم جیل میں ہوگی، کیونکہ تب اسے تم سے کوئی سروکار نہیں ہوگا. اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دو. یہ آخری لائن تھے جو جہانگیر سنجرانی نے بولی تھی، اور حارب نے جہانگیر سنجرانی کی طرف دیکھا تھا. مطلب آپ اپنے ساتھ پولیس لے کر آئے ہیں ڈیڈ؟ نہیں جہانگیر سنجرانی صاحب، اپنے ساتھ پولیس لے کر آئے ہیں تو آپ کی سوچ ہے کہ آپ حارب کو پکڑ سکتے ہیں. میں چور راستوں کا کھلاڑی ہوں اور میں چور راستے جانتا ہوں. آپ کی آنکھوں کے سامنے میں ایسے غائب ہوں گا کہ آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی. سچ کیا ہے وہ تو میں جان ہی لوں گا، لیکن یہ آپ کا خواب ہی رہ جائے گا کہ میں خود کو پولیس کے حوالے کروں گا. حارب کی باتوں پر جہانگیر سنجرانی نے حارب کی طرف دیکھا تھا. دیکھو حارب، پولیس نے چاروں طرف سے تمہارے گھر کو گھیرا ہوا ہے. اگر تم یہاں سے نکلتے ہوئے ہو تو تم بچ کر نہیں جا سکتے. زندگی گنوانے سے بہتر ہے کہ تم اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دو.
تم 30 سال میرے ساتھ رہے ہو، تو میرے بیٹے نہیں تھے، لیکن پھر بھی میرے دل میں تو تمہارے لیے درد ہے، محبت ہے۔ میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں تم سے منت کرتا ہوں، خود کو پولیس کے حوالے کر دو، خدا کے لیے۔ جہانگیر سنگھ درانی کتنے جذباتی احساسات میں بولے گئے الفاظ بھی حارب کے دل کو موم نہیں کر سکے تھے۔ اس نے کہا لگایا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ چاروں طرف پولیس کا گھیرا ڈال کر مجھے پکڑ لیں گے؟ لیکن آپ کی سوچ ہے، میں اس گھر سے نکلوں گا تو پھر نا، آپ کی ایک سیکنڈ میں آنکھیں جھپکتی میں یہاں سے نکل جاؤں گا، اور کیا سچ ہے کیا نہیں یہ تو میں معلوم ہو کر کے رہوں گا۔ اس سے پہلے کہ جہانگیر سنگھ درانی کچھ کہتے، کمرے میں مکمل اندھیرا چھا گیا تھا، اور ٹھیک 1 سیکنڈ کے بعد جیسے ہی کمرے میں روشنی ہوئی تھی، سامنے حارب نہیں تھا، اور وہی پولیس کے لوگ گھر کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ گھر کا دروازہ آٹومیٹکلی کھل گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے رضا اور کریم سب کچھ سن رہے تھے، اور وہ بھی اب گاڑی سے اتر کر گھر کی طرف آ رہے تھے۔ پولیس نے گھر کو چاروں طرف دیکھ لیا تھا، لیکن حارب کہیں پر نہیں تھا۔ کریم جیسے اندر آیا تھا، اس نے روشن کمرے کو دیکھا، جہاں پہلے صرف ایک بلب تھا، لیکن اب ہر طرف لائٹ ہی لائٹ تھی۔ ڈیڈ، وہ کہاں گئے؟ کریم کے لہجے میں بے بسی تھی کہ کریم مجھے نہیں پتا وہ کہاں گیا، لائٹ آف ہوئی ہے 1 سیکنڈ کے لیے اور وہ یہاں سے غائب ہو گیا۔ جہانگیر سنگھ درانی نے دوسری طرف کرسی کا اشارہ کیا، اور کریم نے اس کرسی کی طرف دیکھا۔ اس کے فوراً نظر نیچے زمین پر گئی تھی، جہاں پر حارب کھڑا تھا۔ وہ یہاں پر مسلسل کھڑا تھا۔ کریم نے ایس ایچ او صاحب کو دیکھا اور کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ اس دائرے کی جگہ پر آئے جہاں پر حارب کھڑا تھا، اور اس کے جوتوں پر لگے مٹی کے نشان تھے اس جگہ پر تھے۔ ایس ایچ او نے اس دائرے کو دیکھا اور پھر کرسی کی طرف دیکھا۔ کرسی کے اوپر واضح ریڈ کلر کا بٹن بنا ہوا تھا، جہاں پر حارب نے ہاتھ رکھے ہوئے تھے، اور ایس ایچ او صاحب نے نفی میں سر ہلایا تھا، اور جیسے اس نے وہ بٹن پریس سے کیا، وہ گول دائرہ بنتا ہوا تہخانے کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ نیچے سیڑھیاں جا رہی تھی۔ ایس ایچ او صاحب نے اپنے عملے کے 2 لوگوں کو نیچے جانے کا حکم دیا تھا، اور کریم سمجھ گیا تھا کہ اب حارب کو پکڑنا ناممکن ہے۔ کریم، رضا اور جہانگیر سنگھ درانی کے ساتھ ایس ایچ او سے مل کر اس گھر کے ارد گرد کی لوکیشن کا معلوم کرنے کا کہہ کر وہاں سے نکل آئے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حارب اتنا شاطر نکلے گا، وہ اس حد تک اپنی قابلیت کو غلط راستوں پر استعمال کرے گا، یہ سوچ کر ہی میری روح کانپ جاتی ہے۔ جہانگیر سنگھ درانی نے کریم کو کہا۔ وہ دونوں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے، اور رضا گاڑی چلا رہا تھا۔ ڈیڈ، جو کسی کی پکڑ میں نہیں آتے وہ خدا کی پکڑ میں ضرور آتے ہیں، آپ فکر مت کریں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ آپ گھر چلیں، ہمارے پاس ایک یہی راستہ تھا کہ ہم حارب کو پکڑ سکیں، لیکن ہم اس میں بھی ناکام ہو گئے۔ میں اپنی کوشش جاری رکھوں گا، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ کریم کی بات پر جہانگیر سنگھ درانی نے اس بات میں سر ہلایا تھا، اور رضا نے سنجھ درانی ہاؤس کی طرف گاڑی موڑ لی تھی۔ گاڑی جیسے ہی شہر کے اندر انٹر ہوئی تھی، جہانگیر سنگھ درانی نے کریم کی طرف دیکھا۔ کریم، اگر میں کچھ کہوں تو تم میری بات مانو گے؟ کریم نے اپنے باپ کو ایسے التجائی لہجے میں بولتے دیکھا تو اپنی گردن موڑ کر ان کی طرف بڑی حیرت سے دیکھا۔ ڈیڈ، ایسے کیوں کر رہے ہیں آپ؟ حکم دیں۔ کریم، مجھے سلطان مینشن میں چھوڑ دو، میں نے بہت کچھ نگین بیگم سے پوچھنا ہے۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ حارب میرا بیٹا نہیں ہے۔ تم میری حالت کو نہیں سمجھ سکتے کریم۔ نگین بیگم اس وقت پریگننٹ تھی، یہ مجھے یقین ہے، لیکن اگر وہ میرا بیٹا نہیں ہے تو میرے بچے کو اس نے کیا کیا؟ مجھے پتا ہے وہ کچھ نہ کچھ تو مجھ سے چھپا رہی ہے، مجھے سب کچھ جاننا ہے۔ اس سے تم میری فکر مت کرو، مجھے وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر وہ مجھے کچھ نقصان پہنچانا بھی چاہے گی تو پچھتاوا اس کے ہی ہاتھ میں آئے گا۔ مجھے سلطان مینشن چھوڑ دو۔ جہانگیر سنگھ درانی کی بات پر مجبوراً کریم کو رضامندی ظاہر کرنی پڑی تھی، لیکن ایک شرط پر کہ وہ سلطان مینشن کے باہر ہی کھڑے ہوں گے، اور وہ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لیں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اگر آدھے گھنٹے سے زیادہ ہوا تو وہ دونوں سلطان مینشن کے اندر آ جائیں گے۔ جہانگیر سنگھ درانی نے کریم کی شرط مان لی تھی، اور گاڑی اب سلطان مینشن کی طرف جا رہی تھی۔ نگین بیگم سلطان مینشن میں رائل بلو کلر کی ساڑی پہنے ہوئے، ہاتھ میں ریڈ کلر کا نیل پینٹ پکڑے اپنے ناخنوں پر نیل پینٹ لگا رہی تھی، اور پاس ہی مسٹر زبیر ٹانگ پر ٹانگ جمائے کافی کا کپ پکڑے پی رہا تھا۔ تم نے مجھے شہاب کا آخری دیدار بھی نہیں کرنے دیا، اور تم نے اسے دفنا دیا۔ کتنے بے حس ہو تم زبیر کہ تم نے اتنا کچھ کر لیا اور مجھے کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دی۔ نگین بیگم نے بڑی ادا سے اپنے ہاتھ کی آخری انگلی پر نیل پینٹ لگاتے ہوئے اس پر پھونک مارتے ہوئے زبیر کی طرف دیکھا۔ آپ پہلے بہت سی پریشانیوں میں گھری ہوئی تھی تو مجھے مناسب نہیں لگا۔ میں جب وہاں پر گیا تو پھر میں نے اسے وہاں سے نکال کر اس کی تدفین کر دی تھی تاکہ اس کی روح کو بھی سکون ملے۔ مسٹر زبیر کے لہجے میں کمال کا اعتماد تھا۔ یہ اس کا تیسرا جھوٹ تھا وہ جو نگین بیگم سے بول گیا تھا، اور ان 28 سالوں میں اس نے نگین بیگم سے یہ پہلی مرتبہ 3 جھوٹ بولے تھے، اور شاید یہ اس کا آخری جھوٹ تھا۔ ہاں، یہ بھی تم نے ٹھیک سوچا۔ کریم تو ہاتھ ہو کر میرے پیچھے پڑ گیا۔ پتہ نہیں اس نے یہ ساری انفارمیشن کہاں سے لی، مجھے لگتا ہے کہ امسل جو ہمارے آفس میں کام کرتی رہی ہے اسے نے بتایا ہوگا۔ نگین بیگم نے کہتے ہوئے دوبارہ سے اپنے ہاتھوں کے نیل پینٹ کو دیکھا، اور وہیں مسٹر زبیر کی آنکھوں کے سامنے ایک دن پہلے کا منظر ریل کی طرح چلنا شروع ہو گیا تھا۔ جب وہ دوبارہ اس جگہ پر پہنچا اور وہاں پر شہاب سلطان نہیں تھے، ایک لمحے کو تو اسے خوف آیا تھا کہیں وہ پولیس کے ہاتھ تو نہ لگے ہوں۔ اسی پریشانی میں وہ ارد گرد کے تمام پولیس اسٹیشن میں اس نے معلوم کیا تھا، لیکن شہاب سلطان کا نہیں پتہ چلا تھا، اور پھر اس نے اپنے بندوں کے ذریعے جب ہسپتالوں میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ آفاق کی سخت سیکیورٹی میں ہسپتال میں ایڈمٹ ہے اور موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے۔
مسٹر زبیر کو تھوڑی تسلی ہوئی تھی کہ آخر اس نے ایک معصوم اور بے گناہ بندے کو نہیں مارا تھا اور اس کی زندگی کی سانسیں ابھی چل رہی تھی، لیکن نگین بیگم کو اس نے کیسے ہینڈل کرنا تھا وہ جانتا تھا، اور اب وہ نگین بیگم کے سامنے بیٹھے اسے بڑے اس طریقے سے ہینڈل کر رہا تھا۔ جب گھر کے ملازم نے آ کر جہانگیر سنجرانی کے آنے کا بتایا تھا، نگین بیگم ایک دم چونکی تھی، لیکن اس نے خود کو ریلیکس کیا تھا کیونکہ جہانگیر سنجرانی نے اس کے دروازے پر آنا ہی تھا، یہ تو اس کو شروع سے ہی پتا تھا۔ اس نے زبیر کی طرف دیکھا۔ زبیر، تم جاؤ ذرا میرے کمرے میں جہانگیر صاحب سے ذرا پرانے گلے شکوے دور کرنے ہیں۔ نگین بیگم نے زبیر کو اپنے کمرے میں بھیج دیا اور وہ نگین بیگم کے حکم کو مانتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، اور یہ نگین بیگم کی آخری غلطی تھی کہ زبیر کو اپنے کمرے کی طرف بھیج دیا۔ آئیے جہانگیر صاحب، ہمارے غریب خانے میں آپ کا آنا کیسے ہوا؟ نگین بیگم صوفے سے اٹھی نہیں تھی، وہیں اس نے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے ایک بازو صوفے کے ہینڈل پر رکھتے ہوئے بڑی ادا کے ساتھ دوسرے ہاتھ سے اپنے بالوں کے لٹ کو اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی سے گول گول گھماتے ہوئے جہانگیر سنجرانی کی طرف دیکھا۔ میں تم سے یہاں پر کوئی پیار محبت کی باتیں کرنے کے لیے نہیں آیا، مجھے سچ جاننا ہے تم نے کیا کیا میری اولاد کے ساتھ۔ تم جیسے ڈائن عورت کبھی بھی بچے پالے نہیں سکتے، تم نے یقیناً میرے بچے کو مار دیا ہوگا، مجھے بتا دو نہیں تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گے۔ قانون تو تمہیں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن میرے ہاتھوں تم ضرور مرو گی، جہانگیر سنجرانی نے جیسے کہا۔ نگین کا کہا بلند ہوا تھا۔ سچ میں جہانگیر صاحب، آج تک تو آپ میرا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکے تو آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، میں اتنا تو برداشت کر ہی سکتی ہوں۔ آخر کار آپ نے اتنا کچھ تو کھویا ہے، دیکھ لیں آپ نے مجھے اپنے گھر سے نکال کر، اپنی زندگی سے نکال کر کیا حاصل کیا، دکھ کے سوا؟ تم یہی سب ڈیزرو کرتی تھی نگین بیگم، تم نے میری بیوی کو قید میں رکھا اور میرے بیٹے کو بھی تم نے ظلم کا نشانہ بنایا، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں محبت ہی رہے، تم پر رحم کیا جائے۔ جہانگیر سنجرانی نے نگین بیگم کی بات پر غصہ کیا۔ محبت کے قابل تو وہ تمہاری ناہید بیگم نہیں تھی جس نے مجھ سے میری محبتیں چھینی، میری توجہ چھینی، میرا باپ مجھ سے چھینا، اور تم کہتے ہو کہ میں محبت کے اور رحم کے قابل نہیں ہوں؟ نگین بیگم کے انکشاف پر جہانگیر سنجرانی کے چہرے پر حیرت آئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ نگین بیگم بات کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ کیوں حیرت ہو رہی ہے نا تمہیں یہ سن کر کہ اس نے میرے باپ کو کیوں چھینا؟ تو سنو، ناہید بیگم میری سوتیلی بہن ہے، میرے باپ کی پہلی بیوی کی بیٹی۔ میرا باپ میری ماں سے شادی کر کے بھول گیا تھا کہ اس کی کوئی بیوی بھی ہے اور اس کی کوئی بیٹی بھی ہے۔ وہ اپنی پہلی بیوی اور پہلی بیٹی کے ساتھ اتنا مگن تھا کہ اپنی دوسری بیٹی کو بھول گیا۔ میری ماں پل پل میں تڑپتی تھی، روتی تھی، لیکن وہ اپنے شوہر کو میرے اس گھٹیا باپ کا ذرا بھی برا بھلا نہیں کہتی تھی، اور مجھے آہستہ آہستہ اپنے باپ سے نفرت ہوتی گئی، اور اتنی نفرت ہو گئی کہ میں نے اپنے باپ کو بھی اپنے ہاتھوں سے مار دیا، اور جب مارنے کے بعد مجھے پھر بھی سکون نہ ملا تو پھر میں نے ناہید کی ماں کو بھی مار دیا۔ وہ بھی اسی دن مری تھی جس دن اس گھر میں میرے باپ کا جنازہ اٹھا تھا، اور ساتھ میں اس کی چہیتی بیوی کا بھی اٹھا تھا۔ میرے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا، اسی وجہ سے کوئی بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ میں نے تمہاری بیوی کے ساتھ تعلقات بنانا شروع کر دیے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ اس کی شادی تمہارے ساتھ ہوئی ہے اور تم دنیا کے 10 بڑے بزنس مین میں شامل ہوتے ہو، تو میں کیسے یہ برداشت کر سکتی تھی کہ میری ماں جس چیز کو ترستی رہی ہو اور اس کی سوکھن کی بیٹی خوشیاں مناتی رہی، اور اس وجہ سے میں نے ناہید کے ساتھ اپنی دوستی بڑھائی اور تمہاری بھی پارٹیوں میں شامل ہونے لگی۔ تم دونوں کا میں نے اعتماد حاصل کر لیا، اور پھر جس دن اس کی ڈلیوری ہونی تھی میں نے جان بوجھ کے تمہیں اٹلی بھیجا تاکہ تم چلے جاؤ اور پیچھے میں اسے اس کے بچے کو مار سکوں، لیکن وہ اتنی ڈھیٹ تھی، میری لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ نہیں مری اور نہ ہی بچے کو کچھ ہو سکا، اور بالآخر میرے پاس ایک آخری چارہ تھا کہ میں کریم کو بڑا ہونے دیتی اور ناہید بیگم کو قید کر لیتی، اور میں نے ویسا ہی کیا۔ وہ قبر جھوٹی تھی جس کو تم اس رات کھول کر دیکھ چکے ہو۔ میں نے تمہارے آنے سے پہلے ناہید کی تدفین کا ڈرامہ رچایا تھا کیونکہ تم اور تمہاری ناہید مجھ پر اندھا اعتماد جو کرتے تھے۔